عرب میں ایسے واقعات رونما شروع ہونے ہو گئے، جیسے کہ عام الفیل ہے، ابرہہ کا آنا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک لوگوں کی توجہ اس طرف کرنا کہ عرب میں کچھ ہونے والا ہے۔ کئی بار انسان لاچار ہو کر، اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے نا، کئی بار ہی از مجبور ٹو ٹیک دا ڈیسیجن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی تھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے لیے چادر بچھاتی اور کہتے ہذہ امی بعد امی، یہ میری امی کے بعد یہ میری ماں ہے، ام ایمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کا، شق و صدر جس کو ہم بولتے ہیں، اس واقعے کی یعنی بڑی، اس کے کئی اینگلز ہیں اور کئی وہ ہیں، لیکن ہم اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم یہ جیسے پچھلے سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کیا حالات تھے، اور ان کے والد مکرم کی بھی قربانی دینے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا عبداللہ ماشاءاللہ گھوبرو نوجوان ہو گیا ہے، 25 سال کا ہو گیا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ان کی شادی کروائی جائے۔ تو عبد المطلب نے اس زمانے میں جو بہترین فیملی ہے یا بہترین جو خاندان ہے اس میں شادی کروانے کی کوشش کی، اور اس میں ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ بنت وہب، ان سے شادی کروائی گئی، اور وہ جو خاتون تھیں وہ قریش کے آپ کہہ سکتے ہیں ہائیسٹ لیول آف نسب، ٹھیک ہے نا، اور ان کے والد بھی اپنے قوم کے سردار تھے اور سید تھے، اسی لیے عبد المطلب نے ان کی شادی کروائی عبداللہ سے۔ اور عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ان کے والد بھی سردار اور ان کا خاندان بھی بڑا ہے تو انہوں نے ان کی شادی کروائی۔ اور روایات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے شادی کے بعد کچھ عرصہ ساتھ گزارا، پھر وہ تھے اصل میں آپ کہہ سکتے تاجر۔ تو حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام کی طرف نکلے۔ جب شام کی طرف نکلے تو شام میں تجارت کے بعد واپسی پر، کیونکہ ان کے جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اگلے بعض فیملی والے مدینہ میں بنی عادی وغیرہ ہوتے تھے، تو راستے میں وہ بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں مدینے میں رک جاتا ہوں، میرا یہ جو تجارتی قافلہ ہے تم لوگ آگے نکل جاؤ مکہ، میں اپنے ماموں کے پاس جا رہا ہوں مدینہ میں، پھر میں آ جاؤں گا۔ اور جب وہ مدینہ میں گئے تو بیمار ہو گئے، اور مدینہ میں ان کے یعنی ماموں زاد یا تھے وہ بنی النجار، بنی عدی ابن النجار، ان کے پاس تقریباً 1 مہینہ رہے۔ اور جب عبد المطلب نے پوچھا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا معاملہ ہے، وہ کیوں نہیں آیا، تو انہوں نے بتلایا کہ وہ بیمار ہو گئے تو وہ اپنے ماموں لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے اپنا جو سب سے بڑا بیٹا ہے الحارث اس کو بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو اس وقت تک وہ وفات پا چکے تھے۔ ان کو ادھر النابغہ کے گھر میں دفن کیا گیا ان کے پاس، اور حارث ابن عبد المطلب واپس آئے اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو جب بتایا تو ان کو بہت ہی رنج، غم اور سیڈنس اور سورو اور بڑی تکلیف سے وہ گزرے۔ اس کے بعد ان کے وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی کچھ عرصے بعد۔ بعض روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خوشخبری سنائی گئی کہ جو ان کی والدہ امید سے ہے، اس کے 2 مہینے بعد یعنی ان کے والد فوت ہو گئے، یعنی بیفور ہی کمنگ ٹو دا ورلڈ ان کے والد صاحب جا چکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ان کے والد فوت ہوئے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کی ولادت سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہو چکے تھے،
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن میں ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اس نے تجھے یتیم پایا تو تجھے ایک یعنی ٹھکانہ دیا، ایک پناہ گاہ دی۔ اور اسی طرح یعنی روایات میں یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہوئے عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اس وقت عبداللہ کی عمر تقریباً 25 سے 26 سال تھی، یعنی ویری ینگ ایج۔ اور یہی زیادہ، کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، تاریخی روایات جو ہے نا سیرت میں، اس میں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی گنجائش رکھی جاتی ہے بنسبت جو احادیث ہے۔ لیکن اگر تاریخی یا سیرت کی وہ روایات جو ہمارے احکام شریعت سے ٹکراتی ہو تو پھر ہم اس پہ جو احادیث کی جو میتھڈولوجی ہے اس کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وراثت میں کیا چھوڑ کے گئے جب وہ فوت ہوئے؟ حالانکہ اس وقت ان کے جو جد امجد ہیں عبد المطلب زندہ تھے، تو تقریباً 5 اونٹنیاں اور بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک یعنی ان کی جو جاریہ حبشیہ، یعنی ایک حبشی باندی جو ہے وہ ان کے انڈر تھی، جس کا نام تھا ام ایمن۔ ام ایمن یہ بعد میں باقاعدہ مسلمان بھی ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اسلام کے بعد وہ ہجرت بھی کرنے گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کروائی زید ابن حارثہ سے، جن سے رسول اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی تھی تو رسول اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے لیے چادر بچھاتی اور کہتے ہذہ امی بعد امی، یہ میری امی کے بعد یہ میری ماں ہے، ام ایمن، ٹھیک ہے نا، جو ان کے والد صاحب کی طرف سے ان کو وراثت میں ایز اے باندی ملی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ دیکھیں اس میں بہت سارے اختلاف ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے میں جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا کوئی فکس جیسے آج کل کا طریقہ اس طرح نہیں تھا، اس میں یہی تھا کہ ولد عام الفیل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ایلیفینٹ والے ایئر میں پیدا ہوئے، دیٹس اٹ۔ اب اس میں اسپیسیفیکیشن اتنا فکس 100% ایشورٹی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں ہے، اختلاف بہت زیادہ ہے، لیکن جمہور کے مطابق اکثر علماء ہم کہتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اور یہی مشہور ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حسابی کتابی طریقے سے بھی اگر آپ جائیں یوم الاثنین، ٹھیک ہے نا، یعنی منڈے کے دن وہ پیدا ہوئے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں روایت کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت فیہ وفیہ انزل علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میرے اوپر وحی نازل کی گئی، اور اسی لیے اس دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ کیا حکمت ہے کہ اس مہینے میں یعنی ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے وہ ربیع کی طرح ہے، ربیع کس کو ہوتے ہیں؟ بہار کی طرح، ٹھیک ہے نا، یعنی اٹس بٹوین، یعنی سمر اینڈ ونٹر ہے نا، تو ایک بیچ میں، دوسرا اس میں اعتدال کا بھی ایک میسج ہے، اور تیسرا اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ سب سے زیادہ عدل والی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح یعنی یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا علامات ظاہر ہوئے، یعنی اس وقت کیا حالات رہنما ہوئے، یہ کیا چیزیں ہوئی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ دیکھیں اس میں بہت ساری روایات ہیں، کئی لوگ یعنی اس میں تھوڑا زیادہ بھی کر دیتے ہیں، ہاں، اور ہم لوگوں کی عادت ہے تھوڑا مسالہ بھی لگانے کی، تو اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے کیا ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت ہے جس کا کوئی بنیاد نہ ہو، یا جو من گھڑت ہو، یا جس کی ہمارے پاس کوئی واضح مصادر میں یا ہمارے جو ریسورسز ہیں اس میں نظر نہیں آ رہے سورسز میں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ہمارے پاس ثابت ہے ان کے ہم ذکر کریں۔ روایات میں ہے کہ ظہور نور من امہ اضاءت منہ قصور الشام،
یعنی یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اسی طرح ابن حبان نے بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی، یعنی روایت میں انی عند اللہ مکتوم بخاتم النبیین وان آدم لمجندل فی طینتہ وانی ساخبرکم باول ذلک دعوت ابراہیم وبشارۃ اخی عیسیٰ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھ دیا گیا ہوں، اور مجھے نبی بنا دیا گیا تھا، یعنی میرے متعلق نبی بنا دیا گیا تھا، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی بشارت اور خوشخبری کا نتیجہ ہوں، اور میری امی کا خواب ہوں. اسی لیے روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام التی رأت حین وضعت انہ خرج منها نور اضاءت منہ قصور الشام. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو جو شام کے قصور ہیں وہ بھی نور الہی سے منور ہو گئے. ہاں، اور اسی طرح بعض یعنی لوگ اس میں اور بھی اضافہ کرتے ہیں، اور اسی طرح یعنی جو بعض جو ضعیف اشیاء ہے اس میں سے کیا ہے، اس میں لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ایوان کسریٰ ہل گیا. ہاں، یعنی جو رومن امپائر ہے یا پرشین امپائر کے جو قصور ہیں وہ ہل گئے، اور اسی طرح جو مجوس، جو پارسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ان کی آگ بجھ گئی، کیونکہ جب وہ آگ کی پوجا کرتے کیا کرتے، وہ اس آگ کو بجھنے ہی نہیں دیتے. تو بعض روایات میں یہ ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت پہ علماء نے سوال اٹھایا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جیسے کہ بعض روایات میں ہیں ظہور النجم، ایک ستارے کا رونما ہونا، ایک ستارے کی پیدائش ہونا. یعنی ایک روایت میں ہے کہ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ انی لغلام یفعۃ ابن 7 أو 8 اعقل كل ما سمعت. بولتے کہ میں 7-8 سال کا تھا کہ میں نے سنا، اور میں جو بھی سنتا تھا مجھے پتہ چل جاتا تھا. آج کل کے ہمارے 20-25 سال کے برگر بچوں کی طرح نہیں تھے، ہاں، بلکہ وہ 8-9 سال میں بھی ماشاءاللہ میچورٹی کے اس لیول پہ پہنچ جاتے تھے کہ ان کو پتہ چل جاتا what are they saying اور اس کے کیا معانی. وہ بولتے کہ میں سن رہا تھا تو میں نے کیا سنا، سمعت یہودیا یصرخ باعلی صوتہ، میں نے سنا ایک یہودی کو بڑی اونچی آواز میں چلا رہا ہے مدینے میں، یا معشر یہود، اے یہود کی قوم، حتی اذا اجتمعوا الیہ، حتیٰ کہ وہ سارے جب جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا ویلک مالک، برباد ہو جا تو نے ہمیں کیوں بلایا، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا طلع اللیلۃ نجم احمد الذی ولد بہ، آج وہ ستارہ پیدا ہو گیا ہے، آج وہ ستارہ مجھے نظر آ رہا ہے جو آنے والے نبی احمد کے ساتھ آنے والا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے علوم میں سے ہے. یہ باقاعدہ ابن اسحاق نے اپنی روایت میں اس کو روایت کیا ہے. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے، جیسے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں بیان کیا، اور ابن اسحاق نے بھی، چاہے اس کی سند میں کلام بھی ہو، عن آمینہ بنت وہب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ وہ بتلا رہی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ثم وضعته فما وقع كما يقع الصبيان، ان کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی جس طرح نارمل بچہ ہوتا ہے. اس میں کیا ہوا، وقع واضعا يده بالارض رافعا رأسه الى السماء، جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو ان کے ہاتھ نیچے تھے اور ان کے جو سر ہے وہ آسمان کی طرف. یہ بعض روایات میں ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایسے واقعات رونما ہوئے. لیکن ہمیں ان واقعات میں سے کیا سبق ملتا ہے؟ ان واقعات میں سے یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرام دا بگننگ، بلکہ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر سنے کہ ان کی پیدائش سے ہی پہلے عرب میں ایسے واقعات رونما شروع ہونے ہو گئے، جیسے کہ عام الفیل ہے، ابراہہ کا آنا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایک
لوگوں کی توجہ اس طرف کرنا کہ عرب میں کچھ ہونے والا ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں آج کل کی مارکیٹنگ لینگویج میں؟ اٹینشن سیکنگ، ہے نا. یا آج کل وہ جو ریل شیل بناتے کیا کہتے ہیں؟ ہک، ہے نا. لوگوں کی توجہ، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ اس طرح ہے، میں آپ کو بس فار انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ آج کل ریل کا زمانہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس طرح کے واقعات رونما ہوئے، جیسے کہ عام الفیل والا واقعہ، اسی طرح زمزم کا واقعہ، اسی طرح عبد المطلب کے 11 بیٹے ہوئے اور انہوں نے ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا عندیہ دیا، اسی طرح اور بھی واقعات. اسی طرح یہ واقعات بھی ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ عظیم لوگوں کی پیدائش میں تربیت اور نرچرنگ بیفور پریگننسی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں ہے؟ تو اسی طرح ادھر یہ بھی ہمیں یہ ایک ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم لوگوں نے یعنی اچھی تربیت کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں شروع سے ہی تیاری کرنی چاہیے اور ماحول سازگار بنانا چاہیے. اب کیا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے. روایت میں ہے کہ جب ان کی پیدائش ہوئی تو حضرت آمینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کی طرف بھیجا اور خوشخبری دی کہ آپ کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک گرینڈ بیٹا دیا ہے. تو وہ اتنے خوش ہوئے حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کئی اونٹنیاں ذبح کی، اور ان کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ شعر پڑھا، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. آپ جب پیدا ہوئے تو زمین میں ایسا رونما ہوا آپ کا نور کے افق میں، پوری کائنات میں آپ کا نور منور ہو گیا، پھیل گیا. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَحْتَرِقُ. ہم اس نور کے سائے میں ہم بھی ہیں تمہارے، اور ہم اسی نور میں جل رہے ہیں. یہ ان کا ایک انداز ہے خوشی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کئی الحمدللہ قریش اور اسی طرح حضرت عبد المطلب، عباس اور باقی خاندان والے بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کے والد کے فوت کے بعد سارے غمگینی اور ایک سورو، ایک سیڈنس تھی، تو یہ خوشی کی لہر ان کے خاندان میں چل پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختان کے متعلق نارملی بہت سارے لوگوں میں یہ باتیں ہوتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے. یہ بات محل نظر ہے. صحیح بات یہ ہے کہ عرب میں یہ روایات تھی کہ وہ ختنہ کیا کرتے تھے. یہ ان روایات میں سے ہے جن کا اسلام نے انکریج کیا اور اسلام نے اس کو ثابت کیا. تو صحیح روایات کے مطابق جیسے کہ ابن عبد البر نے استیعاب میں اور باقیوں نے روایت کی ہے حضرت ابن عباس کے ذریعے کہ وہ فرماتے کہ ان عبد المطلب ختن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم سابعہ، کہ عبد المطلب نے ان کے 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن ان کا ختنہ کیا، اور اس دن انہوں نے ان کے لیے وجعل له مأدبہ، اور اس دن کھلانے پلانے کا خاص اہتمام کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی عبد المطلب نے ختنہ کیا ہے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فضیلت ثابت کرنی تو اس کے لیے ہمیں یہ ضروری نہیں کہ ہم یعنی من گھڑت باتوں کے سے سہارا لیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض لوگوں نے ایک روایت ہے، یعنی یہ میں آپ کو روایت سے دکھا رہا ہوں، یہ روایت دیکھیں ابو نعیم میں ہے، دلائل النبوہ کی کتاب میں ہے، لیکن کیا لکھا ہوا ہے؟ بسند ضعیف روایت ہے. اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ من کرامتی، میری کرامات یا میری میریکلز میں سے ایک میریکل یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور مجھے میری شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایک شخص ہے جو ضعیف ہے، اس بنیاد پہ ہم اس روایت کو لینے سے احتراز کرتے اور جو باقی جو روایت ہے جو زیادہ صحیح ہے اس کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اسی طرح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے متعلق اس میں کوئی شک نہیں، یعنی پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، اور اسی طرح لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
محمد رکھنا عرب میں یہ کوئی عام رواج نہیں تھا. It was not a norm that they give a name by the name of Muhammad. It was not a normal name. You can say it's a unique name, first time. لیکن یہ یاد رکھیں یعنی اس کی ایک وجہ ہے. There is a story behind this name. وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا عبد المطلب سے خود، یعنی یہ روایات میں ہے کہ انہوں نے پوچھا عبد المطلب سے، قریش نے پوچھا، وسألوا عبد المطلب فقالوا لما رغبت به عن اسماء اہل بیتہ. اے عبد المطلب، تم نے جو ہمارے خاندانوں میں جو نارمل نام ہے وہ رکھنے کے بجائے یہ نام کیوں رکھا؟ فاجابہم، انہوں نے یہ جواب دیا، اردت ان یحمدہ اللہ تعالی فی السماء وخلقہ فی الارض. میں نے اس نام سے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اس کی حمد بیان کرے اور زمین میں زمین والے اس کی تعریف بیان کریں. یہ ایک سائیڈ آف سٹوری ہے. دوسری سائیڈ آف سٹوری وہ یہ ہے کہ عبد المطلب کسی زمانے میں وہ شام میں بزنس ٹرپ پہ جایا کرتے تھے، تو انہوں نے ادھر ایک راہب یعنی جو یہود کا جو پریچر ہے ان سے ملاقات تھی. راہب نے بتایا، یہود کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے عرب میں، تو انہوں نے عبد المطلب کو یہ بتایا کہ عرب میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد یا محمد ہوگا. ٹھیک ہے، تو روایات میں یہ ہے کہ یہ بات سننے والے 4 لوگ تھے. 4 لوگوں نے اپنے آنے والے نسل میں کئی لوگوں کا نام محمد رکھا. ٹھیک ہے، اس میں سے مثلاً ایک عبد المطلب تھے، انہوں نے اپنے ماشاءاللہ گرینڈ چلڈرن کا نام محمد رکھا. اسی طرح سفیان ابن مجاشع، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اسی طرح احیحہ بن الجلاح، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اسی طرح حمران ابن ربیعہ، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. اور یہ وہ 4 لوگ ہیں، جیسے امام سہیلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ وہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے عرب کی تاریخ میں پہلی بار اپنے بچوں کا نام محمد رکھا. اس سے پہلے یہ نام نہیں رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ معاملات شروع سے ہی کروا دیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد مرحلہ آتا ہے رضاعت کا. عرب میں رضاعت کا ایک نام ہوتا تھا، ایک طریقہ، ایک رواج یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنے بیٹوں کو یعنی بادیہ میں بیچتے تھے. بادیہ یعنی صحرا کے جو آپ جیسے ہم کہتے ہیں پنڈ یا گاؤں، صحراوی گاؤں، شہروں سے دور بیچتے تھے. اس کی کیا حکمت ہے اس میں بھی ہم آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں حضرت آمینہ نے کئی عرصہ دودھ پلایا، یعنی بعض روایت میں 3 دن، بعض روایت میں 9 دن، بعض روایت میں 10 دن، المہم 10 دن کم از کم. اس کے بعد انہوں نے یعنی اسی طرح ان کو اسی وہ عرصے میں ایک اور جو ان کی آپ کہہ سکتے ہیں رضاعی ماں حلیمہ سعدیہ سے پہلے، وہ ہے ثوبیہ. ٹھیک ہے، ثویبہ، انہوں نے بھی ان کو یعنی فیڈ کیا. اس کے علاوہ پھر عبد المطلب نے اور حضرت آمینہ نے، انہوں نے باقاعدہ جو لوگ آتے تھے رضاعت کے لیے بچے لینے، ان کا قافلہ آیا. ان میں جو روایات میں ہے کہ حلیمہ السعدیہ جو ہے وہ بنی سعد سے ان کی طرف آئے اور پورا قافلہ آتا تھا. تو اس میں یہ حکمت ہے عرب میں کہ وہ جب لے جاتے تھے پنڈ میں، پہلی بات یہ ہے کہ جب بچہ نیچر کے قریب ہوتا ہے تو اس کے جو نیچرل فیلنگز اور ایموشنز اور نیچرل ویل بینگ جو ہے وہ سٹیبل رہتی ہے، سب سے پہلی بات. دوسری بات، تاکہ اس میں شہروں میں کیا ہوتا ہے نارملی پیمپرنگ ہوتا ہے نا، یا آج کل کے زمانے میں برگرنگ کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی بڑے خاندان والے اور بڑے مکہ جیسے شہر میں ہیں تو لاڑ پیار، چاہے والدین سختی بھی کرے، ہو جاتا ہے. تو ان صحراؤں میں جو بچہ ہے، خاص کر لڑکا، وہ شیر کا بچہ بنتا ہے.
ہاں اس میں مین ہوڈ آتی ہے، اس میں سختی پیدا ہوتی ہے. سختی کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں نرمی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں سختی پیدا، تو ہمیں لگتا ہے نہیں وہ نرم نہیں ہوتا، نہیں، ایسا مطلب وہ نرم دل ہوتا ہے، لیکن وہ جسامت کے طور پر، فزیکل طور پر، سائیکولوجیکل طور پر، بایولوجیکل طور پر وہ ایک اسٹرینتھ اور پاورفل ہیومن بینگ بن جاتا ہے. اور اسی طرح یعنی خوراک کا بھی بڑا اثر ہے. اس زمانے میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ جو یعنی قریٰ میں رہتے ہیں لوگ، ان کی خوراک خالص زیادہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ ادھر کی آب و ہوا جو ہے، آج کل تو ہم پولوشن کہتے ہیں نا، اس زمانے میں بھی وہ یہ دیکھتے تھے کہ یار نیچر کے قریب. آپ ذرا سوچیں، ابھی آپ ادھر ہیں سیمنٹ کے گھروں میں، ہاں، اور لکڑیوں، پتھروں اور یہ گیجٹس ان کے بیچ ہے، تو ہم بھی آہستہ آہستہ انہی کی طرح ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اور جو گرینری کے قریب ہے، جو مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں یا ان کے گھر کچے ہیں، زیادہ نیچر کے قریب ہے، دونوں ہیومن بینگ، لیکن دونوں میں فرق نظر آتا ہے. آپ کو ایسا ہے نہیں. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس عرب کے زمانے کے طور طریقے کے مطابق ان کو بھی ادھر بھیجا گیا. اور جب خواتین اور جو دودھ پلانے والیاں آئیں تو کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ دیکھتے تھے جو دودھ پلانے والیاں ہیں، جن کو ہم مرضعہ کہتے ہیں عربی میں، وہ یہ دیکھتے تھے کہ جن کو میں لے جا رہی ہوں کیا وہ کھاتے پیتے خاندان سے ہے، کیا اس کا ابا موجود ہے، کیا ہمیں کچھ مالی اور فائنینشلی تعاون بھی ہوگا، کیونکہ ایک صاف بات ہے یہ بھی ایک مقاصد میں سے ہوتا تھا. تو قبیلہ بنی سعد کی جو خاتون ہیں حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ، اور ان کے شوہر الحارث ابن عبد العزہ، جن کو ابو کبشہ کہا جاتا تھا، ابو کبشہ، ٹھیک ہے نا. وہ جب آئے تو وہ کہتی ہے، ہم انہی سے سنتے ہیں وہ کیا کہتی ہے، بجائے کہ ہم کہیں ان سے سنتے ہیں. فتقول خرجت من بلدها مع زوجها، وہ اپنے شہر سے اپنے شوہر کے ساتھ نکلی. وابن لها صغیر ترضعه، اور ایک چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ تھا جن کو وہ دودھ پلا رہی، ان کا اپنا بیٹا. فی نسوۃ من بنی سعد، بنی سعد کے بعض خواتین کے ساتھ. تلتمس الرضعاء بمکہ، اور وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں مکہ میں بچے جن کو ہم دودھ پلا سکیں. تو وہ بولتے ہیں وذالک فی سنۃ شہباء، یہ سنۃ شہباء کا کیا مطلب، قحط سالی کا سال تھا. قحط سالی کا سال تھا بنی سعد میں، ان کے علاقے میں. لم تبقی لنا شیئا، ایسی قحط سالی کہ ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں. یہ حلیمہ السعدیہ کہہ رہے اپنے علاقے کے بارے میں جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے. تو بولتی ہے فخرجت على اتان لی قمراء معنا شارف، تو ہم نکلے ایک گدھی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اتان بولتے ہیں یعنی جو گدھی ہے اس کے ساتھ. قمراء یہ کیا صفت ہے، قمراء کا مطلب ہے کہ سفید، ٹھیک ہے، سفید، شدت سفیدی. معنا شارف لنا واللہ ما تبض بقطرہ، اور ہمارے ساتھ ایک بکری بھی تھی جو دودھ دیتی ہے لیکن اس کے تھن میں دودھ نہیں ہے، ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ہے. یہ کہا نا ما تبض بقطرہ. وما ننام لیلنا اجمع من صبینا الذی معنا، اور پوری رات ہم سوتے ہی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ جو بچہ ہمارے ساتھ ہے وہ روتا رہتا تھا، اس کو دودھ نہیں ملتا تھا، اور میرے بریسٹ میں بھی کوئی فیڈ ملک نہیں ہے جو میں اس کو فیڈ کر سکوں، میرا بریسٹ ملک بھی نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے، آپ ذرا سوچیں نا. اور کیا کہتی ہے، کہتی ہے کہ ہم یعنی قحط سالی کے انتہا پہ پہنچ چکے تھے کہ ہم یہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی بارش آ جائے، کوئی نرج الفرج والغیث. تو ہم نکلے اور بڑی کمزوری کے ساتھ نکلے اور بڑی مشقت کے ساتھ، حتیٰ کہ ہم مکہ پہنچے تو ہر عورت کو آفر کیا گیا، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایوری ون ریجیکٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ کیونکہ ان کے ابو نہیں ہیں. تو یہ ہمیں ان کو کوئی امید نظر نہیں آئی کہ یہ فائنینشلی ہمارے کیسے ہیلپ کر سکیں گے. تو آخر میں کیا کہتی ہے حلیمہ السعدیہ؟ حلیمہ السعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے آخر میں جب کوئی نہیں ملا
تو میں نے اپنے شوہر سے کہا واللہ انی لاکرہ ان ارجع بین صواحبی ولم آخذ رضیعہ، مجھے واللہ یہ پسند نہیں کہ میری سہیلیاں اپنے گود میں بچے لے کے جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں، مجھے شرم آتی. ہاں سوچے نا ذرا. اینڈ شی وانٹیڈ ٹو وٹ ٹو فل ان دا بلینک جسٹ لائک دیٹ. اینڈ شی سیڈ دس واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم لآخذن، خدا کی قسم میں اس یتیم کے پاس چلے جاتی ہوں اور اس کو لے لیتی ہوں. تو اس کا شوہر کیا بولتا ہے لا علیک ان تفعلی عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، چلو ٹھیک ہے لے لو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے. تو حلیمہ سعدیہ کہتی کہ میں نے فذهبت الیہ فاخذت، میں گئی اور میں نے لیا. اور واللہ وہ کیا کہتے سنیں آپ، وما حملنی علی اخذہ الا انی لم اجد غیرہ، بولتے خدا کی قسم میں ان کو صرف اس لیے لے رہی تھی کیونکہ مجھے اور کوئی ملا ہی نہیں. شی ڈزنٹ ہیو اینی آپشن. یعنی وہ بولتی کہ ایک انداز میں آپ وہ مجبور ہو گئی. یہ دیکھیں آپ. ہاں پھر کیا کہتی ہے، کہتی ہیں فلما اخذتہ، جب میں نے اس کو لیا رجعت بہ الی رحلی، تو میں اپنے اس پڑاؤ جدھر انہوں نے پڑاؤ رکھا ہوا تھا ادھر گئے. تو جب میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس بریسٹ میں کہاں سے ملک لگایا کہ دودھ ایسے اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کر دیا کہ وہ جو بچہ ہے جو ہمارا پیارا نبی ہے الحمدللہ انہوں نے پیٹ بھرنے تک دودھ پیا. وہ چھاتی جو دودھ سے خالی ہو چکی تھی وہ چھاتی دودھ سے بھر گئی. صرف انہوں نے نہیں بلکہ حلیمہ سعدیہ کا جو بیٹا تھا دودھ پیتا بیچا، جو رو رو کے تنگ کرتا تھا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، وہ بھی دودھ پی کے دونوں سو گئے. بولتے اس سے پہلے ہم نے اس بچے کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. یعنی اپنے بچے کی بات کریے. وقام زوجی الی شارفنا تلک، اور میرا شوہر کھڑا ہوا اس بکری کی طرف جس کا تھن خالی ہو چکا تھا. بولتے ہیں میرے شوہر نے دیکھا کہ اس کا تھن بھرا ہوا ہے، اس میں دودھ آ گیا ہے، تو انہوں نے اس بکری سے بھی دودھ نکالا. ہاں اور انہوں نے بھی پیا، شوہر نے بھی اور حلیمہ سعدیہ نے بھی پیا، حتیٰ کہ کہتے ہیں ہمارے پیٹ بھی بھر گئے. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے نتائج اور یعنی ثمرات ہیں. تو بولتے اس رات کو ہم نے بہترین نیند ہمیں آئی. پھر اگلے صبح میرا شوہر کہتا ہے تعلمی واللہ یا حلیمہ لقد اخذتی نسمۃ مبارکہ، اے حلیمہ کیا تو جانتی ہے مجھے لگتا ہے کہ تو نے ایک بڑی مبارک بیج کو، ایک سیڈ کو لے لیا ہے. قالت فقلت واللہ انی لارجو ذلک، بولتی ہے خدا کی قسم میری بھی یہی تمنا ہے. بولتی ہے ثم خرجنا ورکبت اتانی، میں نکلی اور میں اس گدی پر چڑھی. وحملته علیہا معیا، اور میں نے اس بچے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا. تو بولتی ہے فواللہ، آتے ہوئے یعنی جب وہ آ رہی تھی شی واز دا لاسٹ، اور ان کی جو سہیلیاں وہ ان کو کوستی بھی تھی، ٹونٹ بھی کرتی تھی کہ دیکھو تم کی وجہ، تمہاری وجہ سے ہم دیر ہو گئے. اب حلیمہ کہتی ہے فواللہ لقطعت بالرکب ما يقدر علیہ شیء من حمرهم حتی ان صواحبی لیقلن لی، یعنی بولتے کہ میری جو گدی تھی وہ اتنی تیز چلنے لگ گئی کہ میری سہیلیاں مجھے دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں یبنت ابی ذؤیب ویحکی، اے ابنت ابی ذؤیب تیرا بیڑا غرق ہو، رک جا. اپنے محاورے میں اگر ہم کہیں تھوڑا رک جا، آہستہ چل. الیست هذه اتانک التی کنتی خرجتی علیہا، کیا یہ وہی گدی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم پہلے آئے تھے؟ فاقول لہن، تو میں کہتی ان لوگوں کو، ان سہیلیوں کو بلا واللہ خدا کی قسم یہ وہی ہے. واللہ انہا لہی، خدا کی قسم یہ وہی ہے. فیقلنا، تو وہ کہتی واللہ ان لہا لشأنا، خدا کی قسم اس کی کوئی شان ہے، کوئی ماجرا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت حلیمہ، بعض روایت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ثم قدمنا منازلنا من بلاد سعد،
پھر ہم اپنے گاؤں میں جب پہنچے بنی سعد میں، اور بولتی ہے کہ میں اپنے اس گاؤں سے زیادہ قحط زدہ جگہ کو نہیں جانتی، یعنی بہت زیادہ قحط سالی ہے۔ بولتی ہے کہ پھر میری بیر بکریاں جو ہیں وہ جاتی اور واپس آتی تھن بھر کے، دودھ ہے، اور ہمارے ارد گرد لوگوں کو دودھ کا قطرہ نہیں مل رہا، اور ہمارے گھر میں دودھ کے انبار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا کہتے ہیں جب وہ یہ دیکھتے کہ ان کے گھر میں اتنے زیادہ یعنی خیرات برکات آ رہے، تو بولتے ویلکم اسرحوا حیث یسرح راعی بنت ابی ذؤیب، اس جگہ پہ ہم بھی اپنی بکریوں کو چرانے بھیجے جدھر ان کی بکریاں جاتی ہیں، کیا پتا ادھر کوئی میجک گھاس ہو، ہاں کیا پتا اس گھاس کی وجہ سے ان کو، تو وہ بھی دیکھتے یار یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتے ہیں وَتَرُوحُ غَنَمِي شِبَّاعًا لُبَّنَا، اور میری جو بیر بکریاں ہیں وہ دودھ بھر بھر کے ہمیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ سارے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے برکات ہیں۔ اور حضرت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ حضرت حلیمہ فرماتی تھی کہ ہمیں ان کی برکتوں کا باقاعدہ احساس ہوتا، اور جب وہ 2 سال کے ہوئے تو عام بچوں کی طرح نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی جسمانی ہیئت بھی، عقلی کیپیبلٹیز بھی ہر لیول سے وہ باقیوں سے اعلیٰ تھے۔ اور اسی لیے بعد میں یعنی روایات میں ہے کہ جب وہ 2 سال کے ہو گئے تو اسی کے دوران بھی یہ ہوتا تھا کہ بعض روایت میں ہر 6-7 مہینے بعد حلیمہ سعدیہ ان کی والدہ سے ملوانے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب ایک بار جب 2 سال ہو گئے تو واپس لے جانا تھا، تو وہ بولتی ہیں کہ میں ان کو لے گئی، اور ہماری بڑی حرص تھی، بڑی چاہت تھی کہ یہ بچہ ہمارے پاس رہے، کیونکہ اتنی برکتیں رحمتیں آ رہی ہیں، اب یہ چلا جائے گا تو پھر ہم دوبارہ قحط سالے میں چلے جائیں گے۔ تو کیا کہتی ہے حلیمہ سعدیہ نے؟ ایک چال چلی، دیکھیں یار، شروع میں وہ بچہ رکھنا نہیں چاہتی تھی، شروع میں ان کو کوئی آپشن نہیں ملی، شروع میں صرف خالی جگہ پر کرنے کے لیے انہوں نے لی، اور آج وہ چال چل رہی ہیں ان کی ماں کے ساتھ کہ اس بچے کو میرے پاس رکھو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ جب 2 سال ہو کے سارے ہم واپس لے گئے تو ہم نے ان کی والدہ کو کہا کہ مکہ کی آب و ہوا اس بچے کے لیے صحیح نہیں ہے، ہاں، اور انہوں نے کہا کہ ادھر ایک وبا چل رہی ہے مکہ میں، بیمار ہو سکتا ہے، اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دے۔ تو بولتے کہ میں بس ان کو انسسٹ کرتے رہے، ان کے پیچھے پڑے، ان کو راضی کرنے میں، حتیٰ کہ وہ مان گئی۔ وَهَكَذَا عَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى بَادِيَةِ بنی سعد، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بنی سعد میں واپس آ گئے حلیمہ سعدیہ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، اس قصے میں بھی ہمارے لیے کئی عبرتیں ہیں۔ نمبر 1، کئی بار انسان لاچار ہو کر، اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا ہے نا، کئی بار ہی از مجبور ٹو ٹیک دا ڈیسیجن دیٹ ہی، جو اس کو پسند نہیں ہے نا، لیکن بعد میں اس میں سے خیر نکل آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہر کسی کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو کئی بار اسی لیے قرآنی آیت میں کیا ہے کہ کبھی کبھی کوئی وہ چیز جو تمہیں پسند نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کبھی کبھی کوئی چیز جو مجھے پسند نہیں ہے، مجھے مل رہی ہے، ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو۔ کبھی کبھی کوئی ایسی چیز جو مجھے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کبھی کبھی کوئی چیز جو مجھے پسند ہے لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا خیر کس میں ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے، ان کو پتہ نہیں تھا خیر کس میں، لیکن انہوں نے لے لیا، اب بعد میں ایسی چال چلی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور جو واقعہ رونما ہوا، سب سے بڑا واقعہ، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا سینہ چاک کرنے کا، شق و صدر جس کو ہم بولتے ہیں. اس واقعے کی یعنی بڑی اس کے کئی اینگلز ہیں اور کئی وہ ہیں، لیکن ہم اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتائیں تو زیادہ اچھا نہیں، بجائے کہ میں بتاؤں یا کوئی لکھنے والا بتائے. تو روایت میں ہے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے اور امام حاکم کی بھی روایت ہے، کہ ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ فقال کیف کان اول شأنک یا رسول اللہ. اچھا جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت حاضنتی من بنی سعد بن ابی بکر فانطلقت انا وابن لها في بهم لنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری حاضنہ، میری ٹیک کیئر کرنے والی یا مجھے دودھ پلانے والی بنی سعد میں تھی. فانطلقت انا وابن لها، میں اور ان کا بیٹا ہم نکلے. کدھر نکلے؟ فی بہم لنا، کچھ اپنے بیر بکریوں کو چرانے کے لیے نکلے. ابھی آگے بھی آئے گا کہ نبیوں نے بیر بکریاں کیوں چرائے، اس کی کیا حکمت ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَادًا، اور ہم نے اپنے ساتھ کوئی زاد راہ نہیں لی تھی. یعنی جب کوئی بیر بکری لینے جاتا ہے، ہمارے پنڈوں میں بھی ہم بھی کئی بار گئے بکری چرانے، ہمارے بلتی بھائی لوگ بھی جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں نا ساتھ زاد لے کے جاتے ہیں، یعنی جو 3-4 دن کا کبھی ہوتا ہے، کبھی 1 دن کا ٹرپ ہوتا ہے، تو وہ ساتھ کھانے پینے کے سامان لے جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ ہم کچھ لے کے نہیں گئے. فقلت، تو میں نے کہا، یا اخی، اے میرے بھائی، اذهب فأتنا بزاد من عند امنا، اے میرے بھائی جاؤ ہم اپنی امی سے کچھ زاد راہ لے آؤ. تو فانطلق اخی، تو میرا بھائی نکلا، رضائی بھائی، وہ جب نکلے، ومکثت عند البہم، اور میں رہا کدھر؟ اپنے بھائی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ ادھر پہنچے ہم. ومکثت عند البہم، اور میں بیر بکریوں کے پاس اکیلا رہا. فاقبل طیران ابیضان، 2 سفید پرندوں کی طرح کچھ آئے. کأنہما نسران، ایسے جیسے کہ وہ دونوں فیلکن ہیں. فیلکن کو کیا بولتے ہیں ہم اردو میں؟ چیل کی طرح. ٹھیک ہے، سفید چیل کی طرح. فقال احدہما لصاحبہ، تو ان دونوں نے یہ سرگوشی کی، ہوا کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی ہے؟ تو انہوں نے کہا نعم. قال نعم. فاقبل یبتدرانی، تو وہ دونوں نے مل کے میرے قریب آئے اور مجھے پکڑا. فاخذانی، اور مجھے پکڑ کر فبطحانی علی القفا، اور مجھے لٹا دیا، یعنی نیچے زمین پر لٹا دیا. فشقا بطنی، اور میرے پیٹ کو چاک کر دیا، بطن پیٹ کو. ثم استخرجا قلبی، اور میرے دل کو نکالا. فشقاہ، اور میرے دل کو بھی کاٹا، کھولا ایک انداز میں. فاخرج منہ، اور اس میں سے کیا نکالا؟ اس میں سے انہوں نے نکالا علقتین سوداوین، اس میں سے 2 کالے خون کے لوتھڑے کہہ لیں آپ، یا 2 کالے یعنی گوشت نما کوئی انہوں نے لوتھڑا نکالا یا خون نکالا، جو بھی کہہ لیں آپ، کالی چیز نکالی، علقتین. فقال احدہما لصاحبہ، تو ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ائتنی بماء ثلج، ٹھنڈا پانی، برفیلا پانی لاؤ. فغسل به جوفی، تو انہوں نے میرا اندر صاف کیا اس پانی سے. ثم قال، اور انہوں نے کہا، ائتنی بماء برد، لے آؤ میرے لیے. پھر کیا ہوا؟ ثم قال ائتنی بماء برد. برد جو ہے نا، یہ بولتے ہیں ماء برد، یعنی اس کے 2-3 معنی ہیں، یا تو ٹھنڈا پانی، یا اولے کا پانی، یا اولا نما پانی. ٹھیک ہے نا. فغسل به قلبی، اور انہوں نے میرے دل کو دھویا. ثم قال، اور انہوں نے کہا ان فرشتوں نے، ائتنی بالسکینۃ، سکینت کو لاؤ. فذرھا فی قلبی، تو انہوں نے اس سکینت کو میرے قلب میں انڈیل دیا. ذر بولتے ہیں کسی چیز کو بچھا دینے کو، یا جیسے ہم مثلا کھیت میں ہے نا، کھیت میں کیا کرتے ہیں، بیج کو کیا کہتے ہیں اس عمل کو، یعنی بیج کو پھینکتے ہیں نا. اسی طرح ذر یذر ذرا، یعنی اندر انڈیل دینا، ڈال دینا. ثم قال لصاحبہ، اور اس نے اپنے ساتھی کو کہا، حس فحاصہ، انہوں نے کہا اس کو، حسو کا مطلب ہے سیل دینا،
یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ آپریشن میں اسٹیچنگ، ان کی اسٹیچنگ کر لی. وختم علیہ خاتم النبوہ، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نبوت کا خاتم ڈالا گیا، جس کے بعد میں آپ کو ہم بتائیں گے خاتم النبوہ کیا تھی. ثم انطلقا، اور وہ دونوں پھر نکل گئے. وترکانی، اور مجھے چھوڑ دیا. وفرقت فرقا شدیدا، اور میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ثم انطلقت الى امی، اور میں اپنی امی کے پاس گیا، یعنی رضائی ماں کے پاس، حلیمہ السعدیہ کے پاس. فاخبرتها بالذی لقیتہ، پھر میں نے ان کو بتلایا جو میرے ساتھ ہوا. فاشفقت علی ان یکون البس بی، تو وہ ڈر گئی کہ کہیں یہ کوئی شیطانی معاملات نہ ہو. اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ فرشتہ آئے گا یا اس طرح، ان کے یہاں تھا کہ شیطان ہوتے ہیں، ابلیس ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی سایہ لگ گیا، اس طرح انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کو نعوذ باللہ اس طرح تو نہیں ہوا. تو کیا کہا حلیمہ السعدیہ نے؟ کہا اعیذک باللہ، اللہ سے میں تیری یعنی اللہ تجھے حفاظت کرے. فرحلت بعیرا لہا، اور وہ اپنی ایک اونٹنی کو لائے اور اس پر چڑھ کے نکل گئے، حتیٰ کہ وہ پہنچے کس کے پاس؟ حضرت آمینہ کے پاس. وہ ڈر گئی، یار کچھ ہو گیا تو انہوں نے پھر چھوڑنا نہیں ہے. ہاں، عبد المطلب کے قبیلے نے تو میرا کچومڑ نکالنا ہے. ہاں، تو وہ صاف بات ہے، نیچرل چیز ہے. تو وہ ڈر گئی، انہوں نے وہ لے کے گئی اور لے جا کے کیا کہا؟ اب یہ بھی ذرا سنیں، یہ بڑا یعنی لطیف چیز ہے. کہنے لگی او ادیت امانتی و ذمتی، وہ کہتی ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے، اب آپ اپنے بیٹے کو لے لیں. کچھ بھی نہیں بتایا. تو آمینہ کو پتہ چل گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. انہوں نے بولا کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے پھر ان کو یہ معاملہ سارا بتایا. تو حضرت حلیمہ کیا کہتی ہے؟ فلم یرعها ذالک، بولتے کہ وہ نہیں گھبرائی، حضرت آمینہ نہیں گھبرائی. وقالت، اور انہوں نے کہا انی رأیت حین حملت به انه خرج منی نورا اضاءت منه قصور الشام، میں نے خواب میں دیکھا تھا ان کی پیدائش کے وقت یا اس سے پہلے کہ ان کی پیدائش پر شام کے قصور منور ہو گئے، نور ہو گئے. ہاں، تو اس لیے میں ڈرتا نہیں ہوں. اسی طرح اس حادثے کی کئی روایات ہیں. ایک اور روایت ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں ہے کہ ماء زمزم، جیسے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں انس ابن مالک روایت کرے کہ حضرت جبریل آئے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ان کو پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے دل کو ہم زمزم سے دھوئیں گے اور اس میں کوئی اگر شیطانی اثرات ہے تو اس کو نکال دیں گے. یعنی ایک انداز میں عصمت کی تیاری ہے، نبی بنانے کی تیاری ہے. پھر اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ بچے گئے حلیمہ السعدیہ کے پاس یہ کہتے ہوئے ان محمد قد قتل، نعوذ باللہ محمد کا قتل ہو گیا ہے. اور جب حلیمہ السعدیہ نے دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، یعنی رنگ بدلا ہوا تھا، تو وہ بھی ڈر گئی. حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدري، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر جو اسٹیچنگ ہے اس کے اثرات نظر آتے تھے مجھے. یعنی یہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو نہیں نظر آنے والی. اچھا جی، حافظ ابن حجر نے ادھر کامنٹ کے، بڑے محدث ہیں، کہ اس کی کیا حکمت ہے، وائی شق الصدر، وائی دس. وہ بولتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر کوئی شیطانی وساوس اور نیچرلی اس کے اندر اس طرح کے وساوس یا یعنی اثرات ہوتے ہیں، تو اس سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تاکہ ان کو معصوم بنا دیا جائے. معصوم عن الخطا، ہمارا جو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، وہ معصوم ہیں. تو اس بنیاد پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی. یعنی روایات مختلف ہے، لیکن راجح اور صحیح روایت یہ ہے کہ اس وقت ان کی عمر 4 سال تھی. وہ جو 2 سال کے بعد وہ واپس لے گئے، اس کے بعد پھر لایا، یہ 4تھے سال میں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کتنی بار ہوا ہے؟ کیا 1 بار ہوا ہے، 2 بار ہوا ہے، 3 بار ہوا ہے، 4 بار ہوا ہے؟ ہمارے پاس 4 بار ہونے کی روایات ہیں، 1 بار نہیں،
2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار. اس میں سے کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، یا اس میں کیا تفصیلات ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. ٹھیک ہے اخوان. اچھا جی، اب ہم اس طرف آتے کہ آج کے اس نشست سے ہم کیا لرننگ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، جس بندے نے آگے جا کر کوئی بڑے بڑے جس کی شان ہونے والی ہوتی، بڑی کارنامے ہوتے، وہ چھوٹے وقت سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اندر بھی سائیکلوجیکل، فزیکل، بائیولوجیکل اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اس کے لیے چاہے ہمیں آج کل کے مطابق ہمیں جیسے کہ آج کل کرتے ہیں ہائیکنگ ٹرپس، 1 مہینے کے لیے گئے ادھر پہاڑوں میں رہے تاکہ بندے کے اندر مین ہوڈ آئے. کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں سے مین ہوڈ ختم ہوتی جا رہی، اور وہ مین ہوڈ بھی کیا ہو رہے ہیں، مین جو بچے آ رہے ہیں آج کل، ان کے اندر سائیکلوجیکل ویکنس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے سینسٹیو، پنکش بن جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے اندر مردانگی پیدا کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں والدین کو کہ بچوں کو بھیجیں، ذرا اکیلے بھیجیں، ان کے اندر مردانگی پیدا کریں. کبھی آج کل بھی ایسے بھی والدین ہیں نا، تو بچوں کی مردانگی خود ختم کر دیں. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، وہ بیٹا ماشاءاللہ 22 سال کا ہو گیا، اس کو بائک پہ بجانے نہیں دیتے باہر، بولتے ہو کیا ہو جائے گا. وہ گاڑی بھی ہے، گاڑی پہ بھی نہیں جانے دیتے. یہ کیا ہے؟ ممی ڈیڈی پاپا چکن بنا دیے بچے کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے قسم سے. ٹھیک ہے نا. وی شوڈ بی. اب وہ بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آج کل ٹاکسک میسکولینٹی، اس کی بھی ہم بات نہیں کر رہے. یہ جو اینڈریو ٹیٹ شیٹ والا جو ہے نا، وہ والا نہیں چاہیے ہمیں. وہ تو ایسے ہی بس شوخیاں مارنے، گرلز دکھا کے گرلز دکھانا کوئی میسکولینٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیں. کیونکہ کچھ لوگ آج کل وہ اینڈریو ٹیٹ کو رول ماڈل بناتے ہیں نا، آج کل کے جو وہ تو ہی از اے مسلم مین، ہی از اے ملینئر ہے، بس یہی نظر آتا ہے. اس کے ارد گرد جو حرام عمل ہو رہا ہے، لڑکیاں دکھا کے وہ ویوز لیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک اور لڑکیوں کے، عورتوں کے خلاف ایک ٹاکسیسٹی پھیلاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہی از اے ایول گائی. المہم اس طرح کی میسکولینٹی نہیں چاہیے ہمیں. میسکولینٹی چاہیے ان اے اسلامک فریم ورک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از آور رول ماڈل، ناٹ اینڈریو ٹیٹ شینڈریو ٹیٹ. ہاں ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہمیں ان احادیث اور ان یعنی سیرت کے ان پہلوؤں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے کارناموں کے لیے بڑی سیکریفائسز کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں ہے؟ یعنی ہم لوگوں کے بڑے بڑے ایمبیشنز ہیں. We have a big dreams, but we are not ready to sacrifice anything. We want AC, we want our comfort zone, and be a Khalifatul Muslimin. How is it possible? And I want to bring change in the world. You are not changing yourself. How you can change anything else? You cannot get out from your comfort zone. How you can change others if you cannot get out from your comfort zone? ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ریئل رول ماڈل اور اسوہ حسنہ سمجھنے کی اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 3226300005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.